بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے جنرل پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہوئے۔ 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اسپیشل سروسز گروپ SSG میں شمولیت اختیار کی اور بھارت کے ساتھ ہونے والی 65 اور 71 کی جنگوں میں شرکت کی۔ وہ آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ کے گریجویٹ تھے۔ 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف کے منصب پر فائز ہوئے اور انہیں امتیازی سند سے بھی نوازا گیا۔ 12 اکتوبر 1998 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور ریفرنڈم کے انعقاد کے بعد صدر منتخب ہوئے تھے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد ان پر متعدد بار دہشت گرد حملے بھی کیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف پر 14 اور 25 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں 2 قاتلانہ حملے کیے گئے تھے، جن کے الزام میں 16 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے 8 افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے 14 دسمبر کو راولپنڈی میں ایک پل کو اس وقت بم سے نشانہ بنایا جب جنرل مشرف کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، جبکہ دیگر 8 ملزمان پر راولپنڈی میں ہی پیٹرول پمپس کے قریب جنرل مشرف کے قافلے پر خودکش حملوں کا الزام تھا، جس میں سابق صدر تو محفوظ رہے لیکن خودکش حملہ آوروں سمیت 12 افراد مارے گئے تھے۔ جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے 2 کا تعلق فوج سے جبکہ 6 پاکستان فضائیہ سے تھے، جبکہ دیگر افراد سویلین تھے۔ حملے کے جرم میں گرفتار افراد میں سے ایک پاکستانی فوج کے سپاہی اسلام صدیقی کو 2005 میں ملتان جیل میں پھانسی دے دی گئی، جبکہ ایئر فورس سے ہی تعلق رکھنے والے سینئر ٹیک کرم دین اور نصر اللہ کو عمر قید جبکہ ایک سویلین عدنان خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ سال 2007 میں سابق صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کرنے کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس فیصلے کے خلاف وکلاء تحریک چلی، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا۔ تاہم جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ 9 سال بعد پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبک دوش ہو گئے۔ سال 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی کی زیر قیادت مخلوط حکومت نے پرویز مشرف کو رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کا موقع دینے کے بعد ان کے مواخذے کے لیے پارلیمانی طریقہ کار پر غور شروع کر دیا۔ پہلے تو پرویز مشرف نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا اور جب اتحادی حکومت نے ان کی برطرفی کے لیے باضابطہ کارروائی شروع کی تو انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو اور نواب اکبر بگٹی کے قتل اور نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے بعد 62 ججز کی غیر قانونی قید سے متعلق مقدمات میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 2014 میں 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کرنے پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔